सलीबियों की मौत सलाहुद्दीन अय्यूबी किस्त नंबर 1 अपना इस्लामिक स्टूडियो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलीबियों की मौत का निशान किस्तवार सिलसिला सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक नए अंदाज से आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहगरी उस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदा हो। नाजरीन, ये तारीखी अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल सालेह के एक अमीर यानी गवर्नर सैफुद्दीन को लिखे थे। नाजरीन, इन दोनों ने सलीबियों को दरपर्दा मदद, ज़र जवाहिरात का लालच दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। इसके जाती खेमा गाह से रंग बिरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएं और गाने वालियां, साज और साजिंदे, शराब के मटके बरामद हुए। नाजरीन, सुल्तान ने परिंदों, गाने वालियों और साजिंदों को आज़ाद कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कुफ्फार की पोस्ट पनाही करके इनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये न सोचा कि तुम्हारी ये नापाक कोशिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम हुए। अब एक और कोशिश करके देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सर बुलंद रहेगा, तो रब्बे काबा की कसम, मैं अपना सर तुम्हारी तलवार से कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूं। मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए हैं कि तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरने की शे और मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद इनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फ़र्द हो, फ़ने सिपाहगिरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस इंसान के लिए एक ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये नहीं कर सको तो मेरी मुखालिफत से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। नाजरीन, एक यूरोपी मौर्रिख लेन पॉल लिखता है, सलाहुद्दीन के हाथों जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाज़ा थे। सुल्तान ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उनको रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गुरबा में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामुल मुल्क को दे दिया। नाजरीन, सुल्तान ने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी, ना खुद कुछ रखा और ना अपने किसी जर्नेल को कुछ दिया। नाजरीन, इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सुल्तान के कैंप में जमा हो गए और सुल्तान की इताअत कबूल करके अपनी खिदमत फौज के लिए पेश कर दी। नाजरीन, अय्यूबी की कुशादा, ज़र्फ़ी और अज़मत दूर दूर तक मशहूर हो गई। नाजरीन, इससे पहले हसन बिन सबा के पुरअसरार फ़िरक़े यानी फ़िदाई, जिन्हें यूरोपी मौर्रिखीन ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमले कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजज़ा हुआ जिसमें ये मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान पर तीसरा कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। गवर्नर अमीर सैफुद्दीन मैदान जंग से भाग गया था, मगर वो सुल्तान
خان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ ناظرین، اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، ناظرین اسی طرح ایک حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپنوٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔ ناظرین، بیشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ ناظرین، قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے۔ ناظرین، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار ناظرین فدائی کہلاتے تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ ناظرین، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، مگر انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ناظرین، ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گورنر یعنی کمانڈر امیر جاء الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ ناظرین، سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کے تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ ناظرین، باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گھرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ ناظرین، اسلام کے عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھی اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ ناظرین، محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی، ایک خاص اشارہ کیا۔ ناظرین، 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈ کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ ناظرین، خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں۔ ناظرین، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار
اظہار نہیں کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈ کی وردیوں میں ناظرین جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا، ایوبی کا سر ننگا تھا۔ ناظرین اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی تھوڑی پر دے مارا، ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا، وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبتناک آواز نکلی۔ ناظرین اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا، ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ ناظرین اتنے میں دو محافظ اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین سلطان صلاح الدین نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون، سو وہ اس مارکا میں شامل ہی نہیں ہوا۔ ناظرین کچھ دیر بعد باڈی گارڈ میں سے چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کی حفاظت پر مامور تھا اس میں 7 فدائی تھے۔ معزز ناظرین ان کا ذکر پہلے حصے میں کیا جا چکا ہے کہ یہ کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا، اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ ناظرین اصل محافظ بھی اندر چلے گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے، سو سلطان صلاح الدین بچ گیا۔ ناظرین سلطان صلاح الدین نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شیر رگ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ ناظرین لیکن اچانک اس فدائی نے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 2 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔